ख़वातीन व हज़रात की खिदमत में स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ कसाना का सलाम पहुँचे। आज 28 मई और बुध का दिन है और आज के व्लॉग में स्वीडन से बहुत ही अहम खबरें और रिपोर्ट्स जो है वो शामिल है, जिनका ताल्लुक इमिग्रेशन से है, लॉ से है, यहाँ के सोशल सिस्टम से है, यहाँ की सियासत से है, समाजी निज़ाम से है, जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट और इस तरह के बहुत से अहम मौज़ूआत पे खबरें मैंने तमाम मुस्तनद ज़राए से आपके लिए जो है वो मुंतखब की हैं। तो उन सबको ज़रा ज़रूर तफ़सील से देखिएगा। और सबसे पहले ये कि आज जो है वो ज़िलहज की पहली तारीख है और इस तरह से स्वीडन में जो ईद उल अज़हा है वो 6 जून को मनाई जाएगी और ये 6 जून का बड़ा अहम दिन है। और उस दिन चूँकि स्वीडन का नेशनल डे है तो उस दिन छुट्टी भी होगी। तो इस दफ़ा ईद मनाने का जो है वो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि उस दिन 6 को भी छुट्टी है और वो नेशनल डे है और उसके बाद फिर जो है हफ्ता इतवार भी आ जाता है तो 3 छुट्टियाँ मिल जाएंगी और ईद मनाने का जो है वो भरपूर मजा आएगा स्वीडन में। तो आप लोगों को जो ईद की पेश की खुशियां मुबारक। और यहाँ पे मैं उन लोगों की तवज्जो एक मरतबा फिर इस जानब मबज़ूल करवाना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान में कुर्बानी करना चाहते हैं वो अखुवत के ज़रिए अपनी कुर्बानी कर सकते हैं। ये जो इश्तिहार में तफसीलात हैं, इनके मुताबिक अगर आप कुर्बानी करना चाहते हैं तो स्विच नंबर पे आप ये रकम जो भी आप इसमें से सिलेक्ट करें, अगर आप दुम्बे की या बकरे की कुर्बानी देना चाहते हैं या गाय की या एक हिस्सा डालना चाहते हैं और साथ मैसेज में आप लिख दें कि किसके लिए और कितने हिस्से हैं, तो इस स्विच नंबर पर जो है वो 1 जून से पहले पहले आप ये स्विच कर दें। इसके बाद जब कुर्बानी होगी तो आपको पूरी तफसील से आगाह कर दिया जाएगा, किस दिन आपकी कुर्बानी हुई है उसकी तफसील जो है आपकी उसी जो है वो नंबर पे भिजवा दी जाएगी। तो ये है जनाब ईद उल फितर के हवाले से। अब हम चलते हैं दूसरी खबरों की जानब। साथ ही आज 28 मई पाकिस्तान में यौम तकबीर जो है वो मनाया गया और आज के दिन पाकिस्तान जो है वो जौहरी ताकत बना। और जिस शख्स ने इस प्रोग्राम में बहुत कलीदी रोल अदा किया था उनका नाम जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान था। उनसे मेरी 22 नवंबर 2019 को मुलाकात हुई। इससे पहले उनसे मेरा बहुत करीबी ताल्लुक रखा। मेरी जितनी भी किताबें हैं जो बच्चों के लिए सबक आमूज़ कहानियां नंबर 1 और सबक आमूज़ कहानियां नंबर 2 उर्दू और अंग्रेजी, इन चारों किताबों पे उन्होंने बहुत शानदार रिव्यू लिखे। मेरी किताब अफकार ताज़ा पे उन्होंने बहुत शानदार रिव्यू लिखा और उनके इंग्लिश में रिव्यू लिखने की वजह से ही बच्चों की जो किताब है उसका अरबी में तर्जमा मुमकिन हुआ। और ये किताब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने मुझे खुद अनायत की अपने दस्तखतों के साथ। ये 22 नवंबर 2019 की बात है। और इस किताब का जो एक शेर है इसको पढ़ के मैं अपने बुलेटिन की जानब चलता हूँ। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी वो सारी जो दास्तान है और दुख है और दर्द है वो बयान किया है। और इस हवाले से मैंने 2 व्लॉग बनाए थे जो आज के इस व्लॉग के आखिर में उनके लिंक आएंगे, आप देख सकते हैं। बहरहाल इस किताब में जो उन्होंने अपना ये शेर लिख के सारी हकीकत बयान की है, बल्कि एक तरह से पाकिस्तानी कौम से शिकवा भी किया है कि गुजर तो खैर गई है तेरी हयात कदीर, गुजर तो खैर गई है तेरी हयात कदीर, सितम ज़रीफ मगर कूफियों में गुजरी है। तो अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे और उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस सारी अजीम मिशन में जो है वो काम किया। अब चलते हैं जनाब आज के इस व्लॉग की जानब। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि स्वीडन में एक स्वीडिश लैंग्वेज का अखबार है स्प्रोक तीदनिंग, वो एक सर्वे कर रहा है और लोगों से पूछ रहा है कि आप बताइए कि आपको स्वीडिश जुबान का कौन सा लफ्ज सबसे अच्छा लगता है। तो मैं भी बताऊंगा कि मुझे कौन सा लफ्ज अच्छा लगता है, इस हवाले से आखिर में बात करेंगे। लेकिन आप सोच रखिए कि आपको स्वीडिश जुबान का कौन सा लफ्ज जो है वो सबसे प्यारा लगता है। और इसके बाद जनाब पहली खबर यह है कि अमूमी तौर पे ये ख्याल किया जाता है कि जो वेलफेयर स्टेट्स के लोग होते हैं बड़े ईमानदार होते हैं और यहाँ पे जो है वो इस तरह से बेईमानी नहीं होती। लेकिन हुकूमती अदाद शुमार के मुताबिक जो चौंका देने वाला फिगर सामने आया है कि हर साल जो सोशल सिस्टम है इसको लोग जो है वो फ्रॉड करते हैं, चीट करते हैं और 15 से 20 अरब स्वीडिश क्रोना जो है वो हुकूमत से गलत तरीके से लेते हैं। लेकिन यहाँ पे यह है कि वो ले तो लेते हैं, लेकिन अगर वो पकड़े जाते हैं तो फिर उनको छुड़ाने वाला कोई होता नहीं। अब यहाँ पे जो हुकूमत ने कहा है कि जो लोग फॉर शेकरिंग कासा, जिससे आप बच्चों की छुट्टियां लेते हैं, बच्चों की बीमारी की सूरत में लेते हैं या दूसरी जो उनसे ले जाते हैं पैसे या पेंशन से जो पैसे लिए जाते हैं और टैक्स के, इन सब में लोग जो है वो बहुत से गलत मालूमात देते हैं और जिसकी बुनियाद पे वो हर साल 15 से 20 अरब
کرونا حکومت کو نقصان پہنچاتے ہیں اور فراڈ سے وہ پیسے بٹورتے ہیں. اب حکومت ان کا علاج کر رہی ہے اور اس کے لیے وہ پینشن مندیتن فارشیکرنگ کاسا اور ٹیکس آفس کو زیادہ اختیارات دے رہی ہے اور اس کے ساتھ ان کو کہہ رہی ہے کہ بینکوں کو بھی پابند کر رہی ہے کہ تمام تر معلومات جو ہیں وہ ان کو دیں, انشورنس کمپنیاں تمام تر معلومات دیں اور اس چیز کو چیک کریں گے. مثلا ایک شخص اگر مالموں میں رہتا ہے اور وہاں پہ وہ کام کرتا ہے اور ساتھ ہی اگر سیم ٹائم اگر وہ اسٹاکوں میں خریداری کر رہا ہے تو اس سے تو پوچھیں گے کہ بھائی تم دو جگہ پہ یک وقت کیسے ہو سکتے ہو. تو اس طرح سے مختلف طریقوں سے وہ یہ جو فراڈ پکڑیں گے. اور یہ جو قانون بن رہا ہے یہ جناب 1 دسمبر یعنی 1 دسمبر 2025 سے یہ قانون یہاں پہ نافذ ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہی دوسری آج کی ہی حکومت کی جانب سے یہ اطلاع آئی ہے, انہوں نے کہا جی کہ سویڈن میں جو غیر ملکی فنڈنگ ہے اس کی کڑی نگرانی کی جائے گی اور اس پہ پابندی لگائی جائے گی, خصوصاً جو جمہوریت مخالف سرگرمیوں کے لیے دی جائے گی. اور اس حوالے سے حکومت نے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہے اور اس کو کہا ہے کہ جو اپنا اگلے سال مئی تک جو ہے وہ اپنی رپورٹ پیش کر دے. تو یہ جناب فنڈنگ کے حوالے سے ہے. تیسری جناب خبر یہ ہے کہ جن لوگوں نے گھروں کے لیے مارگیج یعنی بینکوں سے قرضہ لیا ہوتا ہے اس میں وہ زیادہ تر رجحان یہ ہے کہ وہ فکس نہیں کروا رہے, وہ فلکچویٹ کرنے والا رول جو ہے وہ رکھ رہے ہیں. اور ابھی جو اس وقت شرح سود چل رہی ہے ان مکان کے جو لون ہے قرضے ہیں وہ 3.15 ہے. اس کے بعد جناب امیگریشن کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور نیشنلٹی کے حوالے سے بات کریں گے. نیشنلٹی کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ پچھلے دنوں بھی آپ نے ولاگز دیکھے ہیں اور ایک اور ولاگ آپ کل دیکھ سکیں گے جس میں مزید بتائیں گے کہ نیشنلٹی کے حوالے سے کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اور لوگوں کے کیا تحفظات ہیں. لیکن مائیگریشن ایجنسی نے یہ کہا ہے کہ وہ پرانے کیسز کو پہلے لیں گے اور ساتھ ہی جو ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے سوشل ڈیموکریٹ جو اس وقت حزب اختلاف میں ہے, جس کے بارے میں عمومی طور پہ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کی امیگریشن پالیسی حکومت کے نسبت بہتر ہوگی, لیکن ان کی امیدوں پہ پانی پھیر دیا آج سابق وزیر اعظم مگدلینا آندرسن نے. وہ امیگریشن کی نرم پالیسی نہیں لائیں گے. انہوں نے کہا کہ باوجود اس کے کہ ان کی پارٹی میں بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ امیگریشن کی پالیسی نرم ہونی چاہیے لیکن وہ سخت گیر پالیسی ہی اپنائیں گے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کہ وہ فری اسکولوں کی حامی ہیں لیکن جو فری اسکول ہیں یعنی پرائیویٹ اسکول ہیں ان کو پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے. اس وقت سویڈن کے تمام سیاسی رہنماؤں میں مقبولیت کے عروج پہ ہیں مگدلینا آندرسن سوشل ڈیموکریٹ کی سربراہ سابق وزیر اعظم. ان کی مقبولیت جو ہے وہ 51% سے بڑھ کے 58% تک ہوگی یعنی 58% ان کی جو ہے وہ سب سے زیادہ اس وقت وہ سویڈن میں مقبول لیڈر ہیں. اس کے بعد جیمی یوکسن ہے وہ بھی مقبول لیڈر ہیں. اور یہاں پہ جو سیاسی جماعتوں کا ابھی حال ہی میں مئی کے مہینے میں سروے آیا ہے اس سروے میں بھی جو ہے وہ سوشل ڈیموکریٹ جو ہے وہ سب سے بڑی پارٹی ہے اور اسے 36% لوگوں کا جو ہے وہ اعتماد حاصل ہے. سب سے زیادہ جو گین کیا ہے وہ سینٹر پارٹی نے کیا ہے. سینٹر پارٹی کی نئی لیڈر آئی ہیں انا کھارین, ان کے آنے کے بعد پارٹی جو ہے وہ 1.7% اوپر گئی ہے. لیکن جو کرسچن ڈیموکریٹ پارٹی اور لبرل پارٹی ابھی بھی وہ پرابلم میں ہے. اور جو حکمران جماعت ہے ماڈریٹ پارٹی اس کی مقبولیت میں کافی کمی آئی ہے, یہ 3.7% نیچے گئی ہے. تو یہ جناب سویڈن کی سیاسی صورتحال تھی. جابز کی بات کریں تو نارتھ وولٹ میں جو لوگوں کو بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑا, ہزاروں لوگ بے روزگار ہوئے. اب دوسرا بڑا دھچکا والوو نے دیا ہے اور والوو نے 3000 نوکریاں جو ہیں وہ ختم کرنے کا اعلان کیا جس میں سے 2000 نوکریاں سویڈن میں ہیں. تو سویڈن میں 2000 لوگ جو والوو کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ بے روزگار ہو رہے ہیں. کل جو ان کے جو ملازمین ہیں والوو کے وہ 20,000 کے قریب ہے. اب ہم بات کرتے ہیں غزہ کی صورتحال جو کہ انتہائی مخدوش ہے اور وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ انسانی کا بہت بڑا المیہ ہے. اور بالآخر اب جو ہے وہ مغربی حکومتیں انہوں نے بولنا شروع کر دیا ہے. سویڈن نے بھی اسرائیل کے سفیر کو طلب کیا ہے اور اسے کہا ہے کہ وہاں پہ جو خوراک اور دوسری امداد ہے اس کو جو روکنا ہے یہ انتہائی غلط ہے اور اس کو جانے کی اجازت ہونی چاہیے. اور ایک مرتبہ پھر میں یہاں پہ کہوں گا کہ اگر آپ غزہ کے لوگوں کے لیے امداد دینا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین طریقہ میرے نزدیک جو ہے وہ لیکر اوتان گرانٹس یعنی ڈاکٹر وداؤٹ بارڈرز کو دیں. ان کے وہاں پہ اسپتال ہیں, ڈاکٹر ہیں, یہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور ان کے ذریعے امداد وہاں پہنچ بھی رہی ہے. تو یہ ان کا جناب جو سوئچ نمبر ہے اس پہ آپ اپنے عطیات جو ہیں وہ ان کو دے سکتے ہیں. اگلی جناب خبر سویڈن میں فراڈ کے حوالے سے ہے اور یہاں پہ عمر رسیدہ لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے اور اس میں
4 لوگوں کو سزا دی گئی ہے، جن میں 3 مرد اور 1 عورتیں ہیں۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کو ایس ایم ایس کیا، اس کے بعد ان کا جی بینک آئی ڈی آن کریں، اور ان سے انہوں نے تقریباً 40 ملین کے قریب کی پیسہ جو ہے انہوں نے بٹورا ہے، اور 1000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ان کے جھانسے میں آئے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ یہ نرغے میں آ گئے ہیں پولیس کے، اور عدالت میں پیش ہوئے، اب ان کو جو ہے وہ سزا سنائی گئی ہے۔ اور آخر میں ہم ایک مرتبہ پھر بات کریں گے کہ سویڈش زبان کا کون سا لفظ ہے جو آپ کو بہت پسند ہے۔ تو اس حوالے سے یہاں پہ ایک سروے ہو رہا ہے، ایک سویڈش زبان کے حوالے سے اخبار ہے اسپروک تیدننگ، وہ لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ وہ بتائیں کہ انہیں سویڈش زبان کا کون سا لفظ سب سے اچھا لگتا ہے۔ 1 اگست تک لوگوں سے جو ہے وہ رائے مانگی گئی ہے، اور میں نے بھی آج جاب پہ میرے ایک سویڈش دوست ہے، ان سے میں نے پوچھا کہ آپ بتائیں آپ کو سویڈش زبان کا کون سا لفظ اچھا لگتا ہے، تو انہوں نے فوری طور پہ کہا لاگم، اور مجھے بھی لاگم لفظ جو ہے بہت اچھا لگتا ہے، اور اگر میں ووٹ دوں گا تو میں تو لاگم کے لیے دوں گا۔ اور یہ ایسا لفظ ہے کہ جس کا شاید اس طرح سے متبادل شاید کسی اور زبان میں نہ ہو۔ تو آپ بتائیے کہ آپ کو سویڈش زبان کا کون سا لفظ جو ہے وہ اچھا لگتا ہے، کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، اور اگر یہ ولاگ پسند آیا تو اپنے دوست احباب سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔